مولانا اسحاق نے بڑی پیاری سمجھائی تھی کہ ایک بندہ ہے جس کے اعضاء سلامت ہیں اور ایک بندہ ہے جس کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، لیکن اس کو بھی بندہ ہی مانا جائے گا۔ ایک لنگڑا ہے، اب یہ تو نہیں کہا جائے گا اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے تو اب یہ انسان ہی نہیں ہے۔ تو لنگڑی لوڑی نمازیں یعنی بغیر رفع الیدین والی، وہ بیسک سٹرکچر میں تو نماز ہیں، لیکن وہ اب لنگڑی لوڑی۔ جہلمی نے اپنی حسب روش گستاخی اور بے ادبی کا رویہ اختیار کرتے ہوئے اس نماز کو لولی لنگڑی نماز قرار دیا کہ جس میں رفع یدین نہیں کیا جاتا۔ یہ ایک فقہی فرعی اور جزوی مسئلہ ہے، اس میں اختلاف کی گنجائش ہے اور اس میں یقیناً ائمہ کی دو آراء ہیں، بعض رفع یدین کے قائل ہیں اور بعض جو ہیں وہ ترک رفع یدین کے قائل ہیں۔ لیکن بہرحال اگر اس کو علمی ماحول میں علمی دلائل کے ساتھ علمی اسلوب میں بیان کیا جائے تو اس کی قطعاً گنجائش موجود ہے، لیکن اس نماز کو لولی لنگڑی نماز قرار دینا یہ بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو لوگ رفع یدین کے ترک کے قائل ہیں، صرف امام اعظم ابو حنیفہ نہیں، ان کے نزدیک یہ عمل نبی کریم علیہ السلام سے ثابت ہے، چنانچہ ان کے اپنے دلائل ہیں۔ یہ میں آپ کے سامنے سنن الترمذی کی حدیث صحیح پیش کرنے لگا ہوں، اور اس حدیث کو البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ علقمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی کریم علیہ السلام کے اتنے قریبی صحابی ہیں کہ صحیح بخاری میں ان کا جو ان کی شان بیان ہوئی ہے وہ ان الفاظ کے ساتھ ہے کہ صاحب النعلین والوساد والمطہرہ، کہ وہ سرکار دو عالم علیہ السلام کا تکیہ، آپ کی چھاگل اور آپ کا جو مسواک اور جو آپ کی نالین مبارک ہے وہ اٹھا کر سرکار دو عالم علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے، یعنی حضور کے سفر و حضر کے ساتھ۔ وَلَمْ يُفَارِقْهُ إِلَىٰ أَن مَاتَ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو سرکار دو عالم علیہ السلام کے ساتھ آپ کے وقت وصال تک حضور کے ساتھ ہی رہے، وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں؟ فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ، آپ نے نماز پڑھی تو پہلی مرتبہ رفع یدین کیا اور اس کے بعد پوری نماز میں نہ رکوع میں جاتے ہوئے، نہ رکوع سے اٹھتے ہوئے، نہ سجدے میں جاتے ہوئے، نہ سجدے سے اٹھتے ہوئے حضرت ابن مسعود نے رفع یدین نہیں کیا، اور فرمایا کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کی نماز ہے۔ یہ آپ دیکھیے کہ مرزا جہلمی کہہ رہا ہے کہ یہ لولی لنگڑی نماز ہے، اور حضرت ابن مسعود جیسے صحابی کہہ رہے ہیں کہ یہ رسول اللہ کی نماز ہے، اور البانی نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اور پھر اس حدیث کو امام ابو داؤد نے بھی روایت کیا، امام نسائی نے روایت کیا، امام ابن ابی شیبہ نے روایت کیا، دیگر بہت ساری کتابوں میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث آئی ہے، اور امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام کے بہت سے اہل علم صحابہ، ابھی حضرت عبداللہ بن مسعود اہل علم میں شمار ہوتے ہیں اور فقہاء میں شمار ہوتے ہیں، تو فرماتے ہیں بہت سے اہل علم صحابہ نے یہی بیان کیا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھی، اور کہتے ہیں والتابعین، بہت سے تابعین نے بھی یہ بیان کیا، وَهُوَ قَوْلُ سفیان الثوری، یہ بہت بڑے محدث سفیان ثوری کا بھی یہی قول ہے، اور اہل کوفہ مراد امام اعظم ابو حنیفہ ہیں ان کا بھی یہی قول ہے۔ تو آپ دیکھیے مرزا جہلمی کہتا ہے کہ یہ لولی لنگڑی نماز ہے، جبکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کی نماز ہے۔ یہ آپ کے سامنے میں سنن ابی داؤد کا حوالہ پیش کر رہا ہوں۔ ایک اور صحابی وہ بھی سرکار دو عالم علیہ السلام کی نماز کو بیان کرتے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں؟ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ معروف صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کان اذا افتتح الصلاۃ، کہ جب نبی کریم علیہ السلام نماز شروع فرماتے رفع یدیہ الی قریب من اذنیہ، تو
تو اپنے دونوں کانوں کے قریب تک حضور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، ثم لا یعود، اور پھر اس کے بعد پوری نماز میں رفع یدین نہیں فرماتے تھے۔ یہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں۔ یہ امام ابن ابی شیبہ جن کا سن وصال 235 ہجری ہے، یعنی امام بخاری علیہ رحمت سے بھی پہلے کے محدث ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ کن کن صحابہ کرام نے رفع یدین نہیں کیا۔ ان میں حضرت عبداللہ بن مسعود کو آپ نے پڑھ لیا، حضرت برا بن عازب کو بھی پڑھ لیا۔ حضرت مولائے مرتضیٰ علی شیر خدا کے متعلق فرماتے ہیں امام ابن ابی شیبہ اپنی سند کے ساتھ کہ ان علی کان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ ثم لا یعود، کہ حضرت مولائے مرتضیٰ علی شیر خدا آپ جب نماز شروع کرتے تو آپ رفع یدین فرماتے اور پھر اس کے بعد پوری نماز میں رفع یدین نہیں فرماتے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی پہلی جلد ہے اور حدیث نمبر 2442 ہے۔ پھر اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے متعلق بیان کر رہے ہیں۔ حضرت عمر کہ آپ نے نماز پڑھی، اسود کہتے ہیں کہ صلیت مع عمر، میں نے حضرت عمر کے ساتھ نماز پڑھی، فلم یرفع یدیہ فی شیء من صلاتہ الا حین افتتح الصلاۃ، تو آپ نے صرف نماز کی ابتدا میں رفع یدین فرمایا، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری نماز میں رفع یدین نہیں فرمایا۔ تو اب دیکھیے حضرت عمر، حضرت مولا علی، حضرت عبداللہ بن مسعود، ایک روایت کے مطابق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ حضرت برا بن عازب، اور پھر جلیل القدر تابعین جن میں شعبی ہیں، جن میں ابراہیم ہیں، جن میں حضرت سفیان ثوری ہیں، جن میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، یہ سب کہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف پہلی بار رفع یدین کیا، اس کے بعد پوری نماز میں حضور نے رفع یدین نہیں فرمایا، گویا کہ آپ نے رفع یدین کو ترک کر دیا۔ تو مرزا جیلمی صاحب اس نماز کا مذاق بناتے ہوئے اور اس کی اہانت کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ یہ لولی لنگڑی نماز ہے۔ تو ایسے بندے کے پیچھے چلنے کے ساتھ اپنے ایمان کو تباہ کرنا ہے۔ جن آئمہ نے یہ مسائل بیان کیے ہیں انہوں نے بڑے ادب کے پیرائے میں ایک دوسرے کی تعظیم کرتے ہوئے اور ادب کے اسلوب کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کیے ہیں۔ تو یہ جو اسلوب ہے بے ادبی کا، یہ انسان کی دنیا اور آخرت کو تباہ کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔